السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر لڑکے نے اپنی تیز رفتار سپورٹس کار سے سڑک پار کرتے ہوئے ایک غریب طالب علم کو کچل دیا، جس سے وہ طالب علم ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اس نے پیسے کھلا کر کیس ختم کر دیا اور ہنستا ہوا ملک سے باہر چلا گیا۔ 5 سال بعد وہ لڑکا واپس آیا تو ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے اس کی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا، آپ کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، اور افسوس کہ اس شہر میں صرف ایک ہی سرجن ہے جو۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور موسلا دھار بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے قدرت آج کسی بڑے گناہ پر آنسو بہا رہی ہو، یہ شاید کسی آنے والے لہو کو دھونے کی تیاری کر رہی ہو۔ سڑکیں سنسان تھیں اور اس طوفانی رات میں ایک سرخ رنگ کی قیمتی سپورٹس کار کسی بھوکے درندے کی طرح سڑک کا سینہ چیرتی ہوئی فراٹے بھر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر موسیقی کا شور اتنا بلند تھا کہ باہر گرنے والی بجلی کی کڑک بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر 22 سالہ ریحان بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں شراب کا نشہ اور دولت کا تکبر تھا۔ وہ سٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں نچا رہا تھا اور ساتھ بیٹھے دوستوں کے کہے اس کی فرعونیت کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ سڑک گیلی ہے یا کوئی موڑ خطرناک ہے، کیونکہ اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ سڑکیں بھی اس کے باپ کے پیسوں سے خریدی جا سکتی ہیں اور قانون بھی اس کی جیب میں ہوتا ہے۔ اسی شہرا کے ایک موڑ پر سڑک کے کنارے ایک دنیا آباد تھی، جہاں ایک غریب طالب علم عماد اپنی کتابیں سینے سے لگائے زیبرا کراسنگ پر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ کانپ رہا تھا۔ عماد ایک ہوشیار اور محنتی طالب علم تھا جو ٹیوشن پڑھا کر دیر رات گھر لوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب تھا اور وہ اپنے بوڑھے باپ کا واحد سہارا تھا۔ عماد نے دائیں بائیں دیکھا، سڑک خالی تھی۔ اس نے اطمینان سے سڑک پار کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک اندھیرے میں 2 تیز ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی ریحان کی گاڑی کل کی طرح اس پر جھپٹی۔ ریحان نے سامنے ایک انسانی ہیولے کو دیکھا، مگر اس نے بریک پر پاؤں رکھنے کے بجائے ایکسیلیٹر کو مزید دبا دیا۔ شاید نشے میں وہ اسے انسان نہیں بلکہ کوئی رکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر ہڈیوں کے ٹوٹنے کی کریہا آواز بارش کے شور میں دب گئی۔ عماد کا جسم ہوا میں کسی گڑیا کی طرح اچھلا اور دور جا کر سڑک کے بیچوں بیچ گرا۔ اس کی کتابیں بکھر گئیں اور سڑک کا سیاہ تارکول اس کے سرخ خون سے رنگین ہو گیا۔ ریحان کی گاڑی رکی نہیں، بلکہ ایک لمحے کے لیے اس کی رفتار کم ہوئی اور پھر اس نے گاڑی بھگا دی، جیسے اس نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی کتے یا بلی کو کچلا ہو۔ عماد سڑک پر تڑپ رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح کچلی جا چکی تھیں اور بارش کا پانی اس کے خون میں مل کر بہہ رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکارنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور اس کا آخری ہوش مند خیال اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں تھا کہ اب ان کا سہارا کون بنے گا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو شہر کے تھانے میں ایک الگ ہی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ریحان، جسے حفلات کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، وہ ایس ایچ او کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں صوفے پر بیٹھا مہنگی کافی پی رہا تھا اور اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی ندامت نہیں تھی۔ اس کے سامنے اس کا باپ اعظم بیٹھا تھا، جو شہر کے ایک با اثر اور امیر ترین شخص تھا۔ اعظم کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک کاروباری سنجیدگی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی اندرونی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈیاں نکالی اور ایس ایچ او کی میز پر ایسے پھینکی جیسے کسی بھکاری کے آگے خیرات ڈالی جاتی ہے۔ اعظم نے سخت لہجے میں کہا، انسپکٹر صاحب، میرے بیٹے پر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے۔ یہ معمولی حادثہ تھا اور غلطی اس لڑکے کی تھی جو اندھیرے میں سڑک پر آ گیا۔ میرے بیٹے کا مستقبل بہت روشن ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے دامن پر کورٹ کچہری کا کوئی داغ لگے۔ ایس ایچ او نے لالچی نظروں سے نوٹوں کو دیکھا اور چاپلوسی کرتے ہوئے کہا، اعظم صاحب، آپ فکر نہ کریں، قانون اندھا ہوتا ہے مگر ہم تو اندھے نہیں ہیں۔ ہم رپورٹ میں لکھ دیں گے کہ لڑکا خودکشی کرنے کے لیے گاڑی کے آگے آیا تھا یا پھر یہ ایک ناگہانی حادثہ تھا جس میں ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس تھانے کے باہر ایک بوڑھا شخص اپنے میلے کپڑوں میں ملبوس زارو قطار رو رہا تھا۔ یہ عماد کا باپ ماسٹر ابراہیم تھا۔ وہ بار بار سپاہیوں کے پیر پکڑتا اور کہتا، خدا کے لیے مجھے صاحب سے ملنے دو، میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، وہ اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ مگر وہاں انصاف نہیں بک رہا تھا، وہاں انصاف کا سودا ہو چکا تھا۔ اعظم نے شیشے کی دیوار سے باہر اس روتے ہوئے بوڑھے کو دیکھا
اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس نے ریحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چلو بیٹا، یہاں سے چلتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کا یہی کام ہے، رونا دھونا۔ تم فکر مت کرو، میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ اسپتال کے ایک جنرل وارڈ کے بدبودار بستر پر عماد ہوش میں آیا تو اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی وہ ٹانگیں جن پر کھڑے ہو کر وہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا تھا، وہ اب موجود نہیں تھیں۔ گھٹنوں کے نیچے صرف سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور خون رس رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھی، کیونکہ ریحان کی گاڑی نے ان کی ہڈیاں اور شریانیں اس طرح کچل دی تھیں کہ انہیں جوڑنا ناممکن تھا۔ عماد نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کا بوڑھا باپ ابراہیم اس کے سرہانے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ عماد نے روتے ہوئے باپ سے پوچھا، بابا اب میں کیسے چلوں گا؟ میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابراہیم نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا ہم غریب ہیں، ہمارا انصاف اللہ کے گھر میں ہوگا۔ یہاں تو صرف امیروں کی سنی جاتی ہے۔ اس امیر زادے نے پیسے کے زور پر کیس ختم کروا دیا ہے اور اب وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ عماد کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے اور ان کی جگہ ایک سرد نفرت نے لے لی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ہار نہیں مانے گا، چاہے اسے ہاتھوں کے بل چلنا پڑے۔ وہ اس نظام کو دکھائے گا کہ ٹانگیں کاٹی جا سکتی ہیں مگر حوصلے نہیں۔ لیکن اس وقت اس کمرے میں صرف بے بسی اور مایوسی کا راج تھا۔ دوسری طرف اعظم اپنے عالی شان بنگلے میں ریحان کا پاسپورٹ اور ٹکٹ تیار کروا رہا تھا۔ اس نے ریحان سے کہا، دیکھو بیٹا، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میڈیا والے کچھ دن شور مچائیں گے، تم لندن چلے جاؤ، وہاں اپنی پڑھائی مکمل کرو اور عیش کرو۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس آ جانا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، ڈیڈ آپ گریٹ ہیں، مجھے پتا تھا آپ مجھے بچا لیں گے۔ وہ 2 ٹکے کا اسٹوڈنٹ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ اپنے اوقات سے باہر آ رہا تھا۔ اعظم نے مسکرا کر بیٹے کو گلے لگایا اور اسے ایئرپورٹ روانہ کر دیا۔ جہاز میں بیٹھتے وقت ریحان نے شہر کی روشنیوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، پیسہ واقعی خدا ہے، جو چاہے خرید لو۔ اس کے ضمیر پر ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے کا بوجھ نہیں تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کی طرف اڑ گیا، جبکہ نیچے زمین پر عماد اپنی ویل چیئر پر بیٹھا ایک نئی اور دردناک جنگ لڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ وقت کے پہیے نے خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا، مگر حالات بدل چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں عماد نے اپنی معذوری کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر کے پڑھائی کو ویل چیئر پر بیٹھ کر مکمل کیا، میڈیکل کالج گیا، لوگوں کی تضحیک برداشت کی اور اپنی ذہانت سے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اب صرف عماد نہیں تھا بلکہ ڈاکٹر عماد بن چکا تھا۔ وہ صرف ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ اس نے امریکہ سے ویسکولر سرجری اور ٹراما سرجری میں اسپیشلائزیشن کی تھی۔ وہ شہر کا سب سے قابل سرجن مانا جاتا تھا، مگر اس کی پریکٹس کا انداز الگ تھا۔ وہ زیادہ تر غریبوں کا علاج مفت کرتا تھا اور ویل چیئر پر بیٹھ کر گھنٹوں آپریشن تھیٹر میں گزارتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی شفا رکھی تھی کہ لوگ اسے مسیحا کہتے تھے، مگر اس مسیحا کے دل میں ابھی بھی 5 سال پرانا زخم تازہ تھا۔ دوسری طرف ریحان لندن میں 5 سال تک عیاشی کرتا رہا۔ اس نے پڑھائی کے نام پر صرف پارٹیوں میں وقت گزارا۔ شراب اور شباب اس کی زندگی کا مقصد بن چکے تھے۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی کو کچلا تھا۔ 5 سال بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو وہ پہلے سے زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اعظم اب بھی زیادہ امیر اور طاقتور ہو گیا تھا۔ ریحان کی واپسی پر گھر میں جشن کا سماں تھا۔ اعظم نے بیٹے کو تحفے میں ایک نئی اور پہلے سے زیادہ تیز رفتار سپورٹس کار دی تھی۔ ریحان گاڑی دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور اسی رات دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے نکل گیا۔ قدرت کا انتقام بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، وہ انسان کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے اس نے ظلم کی شروعات کی تھی۔ رات کا وہی وقت تھا، وہی طوفانی موسم تھا۔ ریحان اپنی نئی گاڑی میں اسی جنون اور نشے کی حالت میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کی گاڑی کی ونڈ سکرین پر ٹکرا رہی تھیں۔ ریحان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ ہوا سے باتیں کرنا چاہتا تھا مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آج ہوا اس کے خلاف چل رہی ہے۔ اچانک ایک موڑ پر سامنے سے ایک بھاری ٹرک نمودار ہوا۔ ریحان نے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے ٹرک کے فاصلے کا غلط اندازہ لگایا۔ اس نے بریک لگانے کی کوشش کی
मगर गाड़ी गीली सड़क पर फिसल गई और सीधी ट्रक के टायरों में जा घुसी। एक जोरदार धमाका हुआ जो 5 साल पहले वाले धमाके से कहीं ज्यादा खौफनाक था। गाड़ी का अगला हिस्सा, जहां रेहान की टांगें थीं, बुरी तरह पिचक गया। लोहे और शीशे के टुकड़े रेहान के जिस्म में पैवस्त हो गए। वो गाड़ी के मलबे में फंस कर रह गया। उसकी चीखें आसमानी बिजली की कड़क में दब गईं। खून के फव्वारे छूट पड़े और रेहान का होश जाता रहा। अगले चंद घंटों में शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में कोहराम मचा हुआ था। आजम पागलों की तरह डॉक्टरों पर चीख रहा था कि मेरे बेटे को बचाओ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पूरा अस्पताल खरीद लूंगा। रेहान को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उसकी दोनों टांगें लोहे के शिकंजे में आने की वजह से कीमे की तरह कुचली गई थीं। शरियानें फट चुकी थीं और खून बहुत ज्यादा बह चुका था। अस्पताल के चीफ डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद मायूसी से सर हिलाया और आजम के पास आकर बोला, आजिम साहब, सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है। रेहान की टांगों की नसें और हड्डियां बुरी तरह तबाह हो गई हैं। आम हालात में हम टांगें काट देते ताकि जान बच सके, मगर रेहान का खून इतना बह चुका है कि अगर हमने टांगें काटी तब भी वो शौक से मर जाएगा, और अगर ना काटी तो जहर फैल जाएगा। हमें एक ऐसे माहिर सर्जन की जरूरत है जो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी का माहिर हो, जो इन बारीक शरियानों को जोड़ सके और टांगों को काटने के बजाय उन्हें बहाल कर सके। मगर बदकिस्मती से हमारे अस्पताल में, क्या पूरे शहर में, ऐसा कोई सर्जन नहीं है सिवाय एक के। आजिम ने चीफ डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और जुनूनी अंदाज में चीखा, तो बुलाओ उसे। कौन है वो जहां भी है उसे अभी और इसी वक्त बुलाओ। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे बेटे की टांगें नहीं कटनी चाहिए, वो माजूर नहीं होना चाहिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चीफ डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से आजम के हाथों से अपना गिरेबान छुड़वाया और इंतहाई संजीदगी और आजिज़ी से कहा, आजम साहब, आप जज्बाती हो रहे हैं। वो सर्जन इसी शहर में है और माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी का बादशाह माना जाता है, लेकिन मसला यह है वो बहुत ज्यादा मसरूफ होता है। उसके पास महीनों तक की अपॉइंटमेंट बुक होती हैं। वो बहुत मुश्किल से किसी नए केस के लिए वक्त निकालता है। खास तौर पर इमरजेंसी केसेस में उसकी दस्तयाबी तकरीबन नामुमकिन होती है। आजम ने डॉक्टर की बात काट दी और अपनी जेब से ब्लैंक चेक निकाल कर लहराया और गरजदार आवाज में बोला, मुझे उसकी मसरूफियत से कोई गर्ज नहीं। हर इंसान की कीमत होती है। तुम उसे कहो, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आजम उसे बुला रहा है। वो चाहे जितना भी मसरूफ हो, उसे कहो सब छोड़कर आए। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसे कहो वो अपनी फीस खुद लिखे, बस मेरे बेटे को बचा ले। चीफ डॉक्टर ने आजम की हालत देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। डॉक्टर अपने ऑफिस गए और फोन मिलाने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक राब्ते की कोशिशों और मिन्नत समाजत के बाद आखिरकार चीफ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थोड़ा इत्मीनान था। उन्होंने आजम को बताया कि बहुत मुश्किल से राब्ता हुआ है। मैंने उन्हें मरीज की तशवीशनाक हालत का बताया और वो हामी भर चुके हैं, वो आ रहे हैं। आजम ने सुख का सांस लिया और वहीं कुर्सी पर ढह गया। उसे लगा उसकी दौलत ने एक बार फिर मौत को शिकस्त दे दी है। अस्पताल के कॉरिडोर में मौत का सा सकूत था। सबकी नजरें लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी, जहां से उस मसीहा ने नमूदार होना था। कुछ ही देर बाद लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजा आहिस्ता से खुला। आजम उम्मीद भरी नजरों से आगे बढ़ा, मगर अगले ही लम्हे उसके कदम वहीं जमीन पर जम गए। आंखों में हैरत का समंदर उमड़ आया। लिफ्ट से कोई डॉक्टर अपने पैरों पर चलकर नहीं निकला था, बल्कि एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बाहर निकली, जिस पर एक बावकार नौजवान बैठा था, जिसने सफेद कोट पहन रखा था, गले में स्टेथोस्कोप था। उसका चेहरा संजीदा और आंखें गहरी झील की तरह पुरसकून थी। आजम का सांस हलक में अटक गया। ये चेहरा तो वो कभी भूल ही नहीं सकता। ये तो वही अमाद था, वही लड़का जिसे 5 साल पहले उसके बेटे रेहान ने अपनी गाड़ी तले कुचला था और जिसे आजम ने थाने में जलील करके भगा दिया था। आजम को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़े मारे हों। वो मसरूफ तरीन सर्जन कोई और नहीं, बल्कि वही लड़का था जिसकी टांगें उसके बेटे ने तोड़ी थी। डॉक्टर अमाद ने अपनी व्हील चेयर को रोका और एक लम्हे के लिए सामने खड़े आजम को देखा। आजम की आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और भीख थी, जबकि अमाद की आंखों में एक अजीब सी सर्द मेहरी थी, जैसे वो किसी पत्थर को देख रहा हो।
عماد نے کوئی لفظ نہ بولا، نہ سلام کیا، نہ کوئی طنز، بس اپنی سرد اور گہری آنکھوں سے اعظم کو دیکھا اور اپنی ویل چیئر کو موڑ کر خاموشی سے اپنے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اعظم وہاں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا کہ مکافات عمل نے اسے چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ جس شخص کے انصاف کو اس نے پیسوں تلے روندا تھا، آج اس کا بیٹا اسی شخص کے رحم و کرم پر تھا۔ مگر پھر اسے اپنے بیٹے کی یاد آئی۔ وہ ہوش میں آیا۔ اعظم لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتا ہوا ڈاکٹر عماد کے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عماد اپنی میز کے پیچھے ویل چیئر پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ اعظم اس کے سامنے گیا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر عماد، میں جانتا ہوں تم خاموش کیوں ہو، میں گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، مگر خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لو۔ اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ماضی بھول جاؤ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو، مگر ریحان کی ٹانگیں مت کاٹنا، وہ جوان ہے، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، تم جتنا بولو گے میں اتنے کروڑ دوں گا، بس میرے بیٹے پر رحم کرو۔ ڈاکٹر عماد جو اب تک خاموشی سے فائل دیکھ رہا تھا، اس نے فائل بند کی اور آہستہ سے سر اٹھا کر اعظم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک باوقار مسکراہٹ تھی جس میں دنیا کا سارا درد سمایا ہوا تھا۔ اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، اعظم صاحب، سنبھالیں خود کو، آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں، اور رہی بات ماضی کی اور بدلے کی، تو آپ مطمئن رہیں میں سوداگر نہیں ہوں، نہ ہی جلاد ہوں کہ آپریشن ٹیبل پر اپنے دشمن سے بدلہ لوں گا۔ تم لوگ جو کچھ میرے ساتھ کر چکے ہو، اس کا بدلہ میں اس طرح نہیں لوں گا جو تمہارے چھوٹے ذہن میں ہے۔ میں نے ڈاکٹر بنتے وقت حلف اٹھایا تھا کہ میں اپنے مریضوں کو بچانے کے لیے آخری حد تک کوشش کروں گا، چاہے وہ مریض میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے بیٹے کا آپریشن کروں گا، میں اپنی پوری مہارت اور طاقت لگا دوں گا اس کی ٹانگیں بچانے کے لیے۔ آگے اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور نہ ہوا تو آپ کی قسمت۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ اعظم نے کانپتی ہوئی ہذیانی کیفیت میں پوچھا کہ شرط؟ کیسی شرط؟ ڈاکٹر، تم جو مانگو گے میں دوں گا، بس بتاؤ تو صحیح۔ مگر ڈاکٹر عماد نے اسے مڑ کر جواب دینے کی زحمت بھی نہ کی اور اپنی ویل چیئر کے لیور کو دھکیلتے ہوئے خاموشی سے سیدھا اس ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا جہاں ریحان کو آپریشن سے پہلے ابتدائی طبی امداد دی جا رہی تھی۔ اس کی گرتی ہوئی نبض کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اعظم بھی لڑکھڑاتے قدموں سے اور بھاگتی سانسوں کے ساتھ اس کے پیچھے لپکا، جیسے اس کی زندگی کی ڈور اس ویل چیئر کے ساتھ بندھی ہو۔ ریحان سٹریچر پر لیٹا درد سے بری طرح کہرا رہا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کے ذہن پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کی آوازیں کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور چہروں کے ہیولے دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے کمرے کا دروازہ کھلا اور ویل چیئر کی چرچراہٹ کے ساتھ وہ مسیحا اندر داخل ہوا، ریحان نے نیم واہ اور بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سفید کوٹ میں ملبوس اسے ڈاکٹر کا سنجیدہ چہرہ اور گہری آنکھیں کچھ جانی پہچانی لگیں، جیسے وہ اس چہرے کو پہلے کہیں دیکھ چکا ہو، مگر درد کی شدت نے اسے یادداشت پر زور دینے کا موقع نہیں دیا۔ ریحان نے انتہائی کمزور اور لرزتی آواز میں کہا، ڈاکٹر پلیز مجھے بچا لیں، بہت درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میری ٹانگیں میرے جسم سے الگ ہو رہی ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ عماد نے اپنی ویل چیئر کو بیڈ کے بالکل قریب کیا اور خاموشی سے ریحان کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو نہ تو ہمدردی تھی اور نہ ہی نفرت، بلکہ ایک سرد حقیقت پسندی تھی۔ ریحان نے جب ڈاکٹر کو اتنی قریب سے اور بالکل خاموش دیکھا تو اس کی نظر ڈاکٹر کے سنجیدہ چہرے سے نیچے اس کے جسم کی طرف گئی اور پھر وہاں جا کر جم گئی جہاں ویل چیئر کی سیٹ پر سفید کوٹ کے نیچے صرف خالی پتلون رکھی تھی، گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں غائب تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی ریحان کے دھندلے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے آسمانی بجلی اس کے سر پر کوندی ہو۔ وقت کا پہیہ گھوما اور اسے وہ طوفانی بارش والی رات یاد آ گئی، وہ گاڑی کے ٹائروں کی چیخ یاد آ گئی، وہ کچلا ہوا انسانی جسم یاد آ گیا، اور پھر وہ چہرہ، وہ درد سے بھرا ہوا چہرہ جو سڑک پر تڑپ رہا تھا۔ ریحان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹ گئیں اور اس کا رنگ مردہ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ اس نے پہچان لیا،
کہ یہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اتفاق ہے، بلکہ یہ وہی عماد ہے جسے اس نے 5 سال پہلے کیڑے مکوڑوں کی طرح روند ڈالا تھا۔ ریحان کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد اور جان لیوا سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ یہ ڈاکٹر نہیں بلکہ موت کا فرشتہ ہے جو اس سے اپنا ادھار چکانے آیا ہے اور بدلہ لینے آیا ہے۔ ریحان نے خوف زدہ ہو کر اپنے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور پوری طاقت مجتمع کر کے چیخا، نہیں نہیں، اسے دور کرو، یہ مجھے مار دے گا، یہ میری ٹانگیں کاٹ دے گا، میں نے اس کی ٹانگیں توڑی تھی، یہ بدلہ لے گا، بابا بابا خدا کے لیے مجھے بچاؤ، مجھے اس سے آپریشن نہیں کروانا، یہ کسائی ہے، یہ مجھے جان سے مار دے گا، اسے باہر نکالو۔ اعظم اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر دیوانہ وار آگے بڑھا اور ریحان کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ اسے تسلی دے سکے، مگر عماد نے ایک سخت ہاتھ کے اشارے سے اعظم کو وہیں روک دیا اور اپنی ویل چیئر کو ریحان کے چہرے کے اتنا قریب لے گیا کہ ریحان اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ عماد نے ریحان کی کلائی کو سختی سے تھام لیا، اس کی گرفت میں فولاد جیسی مضبوطی تھی۔ اس نے ریحان کی دہشت زدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا، شور مت مچاؤ ریحان، اپنی بچی کچی طاقت بچا کر رکھو، ابھی تمہیں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، تمہاری چیخیں اب تمہیں نہیں بچا سکتی۔ ریحان تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے دانت بج رہے تھے۔ اس نے گڑ گڑا کر روتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو عماد، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی تھی، میں نشے میں تھا، مجھے مت مارنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عماد کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، مارنا؟ تم غلط سوچ رہے ہو ریحان، اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا میں تمہیں یہاں تکلیف کر کے آتا ہی نہیں، میں تمہیں اسی سڑک پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا، یہ چیف ڈاکٹر سے کہہ دیتا کہ وہ میرے پاس وقت نہیں ہے، موت تو ویسے بھی تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تمہاری ٹانگیں گل رہی ہیں، میں تمہیں بچانے آیا ہوں، مگر یاد رکھنا میری ایک قیمت ہے۔ اعظم نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور تڑپ کر بولا، قیمت؟ بتاؤ کتنی قیمت؟ 10 کروڑ؟ 20 کروڑ؟ عماد نے اعظم کو نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ریحان سے کہا، میری قیمت وہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں جو تمہارا باپ لہرا رہا ہے، میری قیمت تمہارا سچ ہے۔ ریحان کی چیخیں رک گئیں۔ اس نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے عماد کو دیکھا۔ عماد نے اپنی جیب سے اپنا سمارٹ فون نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ کا آپشن آن کر کے ریحان کے چہرے کے بالکل سامنے کر دیا اور انتہائی حتمی لہجے میں کہا، میری شرط بہت سادہ اور اٹل ہے ریحان، تمہیں ابھی اور اسی وقت اس کیمرے کے سامنے پوری دنیا کو اپنا سچ بتانا ہوگا، تمہیں اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہوگا، تمہیں ماننا ہوگا کہ 5 سال پہلے تم نے نشے میں دھت ہو کر مجھے کچلا تھا اور تمہارے بااثر باپ نے رشوت دے کر قانون خریدا تھا اور تمہیں ملک سے بھگایا تھا۔ اگر تم یہ اعتراف کرو گے تو میں سرجیکل بلیڈ اٹھاؤں گا اور تمہاری ٹانگیں بچانے کی کوشش کروں گا، ورنہ میں ابھی اپنی ویل چیئر گھما کر واپس جا رہا ہوں اور تم اور تمہارا باپ مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میرے علاوہ اس پورے شہر میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو تمہاری ان کچلی ہوئی شریانوں کو جوڑ سکے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ریحان، جیل جانا ہے یا قبر میں، عزت بچانی ہے یا ٹانگیں۔ اعظم یہ سن کر تڑپ اٹھا، اس کے باپ کا دل یہ سودا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بولا، ڈاکٹر یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو خودکشی ہے، میرا بیٹا جیل چلا جائے گا، اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، ہماری خاندانی عزت مٹی میں مل جائے گی، کوئی اور راستہ نکالو، میں تمہیں بلینک چیک لکھ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ایسا مت کرو عماد۔ عماد نے اعظم کی بات سنی انسنی کر دی اور موبائل وہیں بیڈ پر رکھا اور اپنی ویل چیئر موڑنے لگا جیسے وہ جا رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ریحان کی ہمت جواب دے گئی، اسے اپنی ٹانگیں کٹتی ہوئی اور موت اپنے سامنے ناچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ موت کا خوف بدنامی اور جیل جانے کے خوف سے کہیں زیادہ بڑا اور بھیانک ہوتا ہے۔ ریحان نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، رک جاؤ ڈاکٹر، مت جاؤ، میں کروں گا، میں سب مانوں گا، میں اعتراف کروں گا، مجھے بچا لو، چاہے مجھے جیل بھیج دو مگر مجھے معذور مت ہونے دو، میں اپاہج ہو کر نہیں جینا چاہتا، میں بھیک مانگتا ہوں۔ عماد رک گیا، آہستہ سے واپس مڑا، اس نے موبائل دوبارہ ریحان کے چہرے کے سامنے کیا۔ ریحان رو رہا تھا، اس کے آنسو تکیے پر گر رہے تھے، اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے کیمرے کے لینس کی طرف دیکھا جیسے وہ اپنی قسمت کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہو اور لرزتی آواز میں بولنا شروع کیا، میں ریحان اعظم ہوں،
میں اپنے پوروں ہوش و حواس میں اعتراف کرتا ہوں کہ 5 سال پہلے میں نے ڈاکٹر عماد کو اپنی گاڑی سے کچلا تھا۔ میں نشے میں تھا، وہ میری غلطی تھی، میں بھاگ گیا تھا اور میرے باپ نے پولیس کو پیسے کھلا کر کیس ختم کروا دیا تھا۔ میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں اور میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ عماد نے ویڈیو ریکارڈ کی اور اسے محفوظ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا اطمینان تھا جو بدلے کی آگ کا نہیں بلکہ انصاف کی ٹھنڈک کا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنا ڈاکٹر والا روپ واپس اختیار کیا۔ اس نے ریحان سے کہا، تم نے آج پہلی بار مردوں والا کام کیا ہے ریحان۔ سچ بولنا آسان نہیں ہوتا، گھبراؤ مت، اب تم میرے مریض ہو اور ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ میں نے تمہاری جان لینے کا نہیں بچانے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں تمہاری ٹانگیں بچا لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد کا منظر تیزی سے بدل گیا۔ عماد نے فوراً نرسز اور سٹاف کو ہدایت جاری کی۔ اس کی آواز میں وہی کمانڈ تھی جو ایک ماہر سرجن کے ہوتی ہے۔ ریحان کو سٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ اعظم باہر کوریڈور میں کھڑا دیوار سے سر ٹیک کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو اس کا بیٹا بچ جائے گا یا روئے کہ اس کا بیٹا اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، مگر اسے یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنا پڑی کہ قدرت کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے اور جب وہ برستی ہے تو کوئی سفارش کام نہیں آتی۔ اندر آپریشن تھیٹر میں ریحان کو اینستھیزیا دیا جا چکا تھا اور وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ اس کے دھندلاتے شعور میں آخری تصویر اس مسیحا کی تھی جس نے اس کا اعتراف ریکارڈ کیا تھا اور اب اسے بچانے کی تیاری کر رہا تھا۔ عماد نے اپنے ہاتھوں کو جراثیم کش دواؤں سے دھویا، سرجیکل گاؤن پہنا، دستانے چڑھائے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی ویل چیئر کو آپریشن ٹیبل کے قریب کیا اور اسے اوپر اٹھایا تاکہ وہ ریحان کے زخموں تک پہنچ سکے۔ اس وقت وہ نہ تو ایک جج تھا نہ ہی ایک مظلوم جس کی ٹانگیں کاٹی گئی تھیں۔ وہ صرف اور صرف ایک ماہر سرجن تھا جس کے سامنے کٹی پھٹی انسانی جان پڑی تھی اور اس کے ضمیر پر بوجھ تھا کہ اسے ہر حال میں اس کو بچانا ہے۔ اس نے اپنا نشتر اٹھایا اور مائکروسکوپ میں دیکھتے ہوئے پوری مہارت، دیانتداری اور لگن کے ساتھ اس شخص کی باریک شریانوں کو جوڑنا شروع کر دیا جس نے کبھی بے دردی سے اس کی اپنی شریانیں کاٹی تھی۔ یہ تاریخ کا وہ عجیب اور لرزہ خیز لمحہ تھا جب ایک مظلوم اپنے ظالم کو زندگی کی خیرات دے رہا تھا تاکہ وہ زندہ رہ کر دنیا کو بتا سکے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، انسانیت اور ہنر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر گھڑی کی سوئیاں رینگ رہی تھیں اور ہر گزرتا لمحہ اعظم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ آخرکار 6 گھنٹے کی طویل اور اعصاب شکن جنگ کے بعد تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عماد اپنا ویل چیئر پر باہر نکلا۔ اس کا سرجیکل گاؤن پسینے سے شرابور تھا اور چہرے پر شدید تھکن تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف فتح یاب جرنیلوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اعظم جو دیوار سے لگا کھڑا تھا لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا، بنا کچھ پوچھے عماد کے پیروں والی خالی جگہ پر گر گیا۔ عماد نے ماسک اتارا اور ایک گہری سانس لے کر دھیمی آواز میں کہا، اعظم صاحب، سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے، اٹھ جائیں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ریحان کی ٹانگیں بچ گئی ہیں، میں نے شریانیں جوڑ دی ہیں، خون کی روانی بحال ہو گئی ہے، اب وہ مزور نہیں ہوگا۔ اعظم کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بار بار عماد کے بے جان گھٹنوں کو چھوتا اور کہتا، تم فرشتے ہو ڈاکٹر، تم نے مجھے مار کر جلا دیا ہے، میں تمہارا یہ احسان کیسے چکاؤں گا؟ عماد نے سنجیدگی سے کہا، احسان چکانے کا وقت ابھی آئے گا، فی الحال دعا کریں کہ اس کا ضمیر بھی جاگ جائے۔ یہ کہہ کر عماد اپنی ویل چیئر چلا کر وہاں سے چلا گیا اور اعظم اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج دولت ہار گئی اور انسانیت جیت گئی۔ اگلے 3 دن ہسپتال کے VIP وارڈ میں عجیب کشمکش میں گزرے۔ ریحان کو ہوش آ چکا تھا اور اس نے اپنی ٹانگوں میں زندگی کی حرارت محسوس کر لی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس مسیحا نے اسے معاف نہیں کیا بلکہ اسے ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ دوسری طرف ہسپتال کی دیواروں سے باہر دنیا بدل چکی تھی۔ وہ ویڈیو جو عماد نے ریکارڈ کی تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر موبائل فون کی سکرین پر ریحان کا اعتراف جرم چل رہا تھا۔ عوام کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ جو 5 سال پہلے اس کیس کو دبا کر بیٹھا تھا اب شدید دباؤ میں تھا۔ ٹی وی چینل پر پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے تھے اور اب ان کے پاس ریحان کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا کیونکہ ملزم نے اپنا اعتراف پوری دنیا
देख चुकी थी। आईजी ने सख्त अहकामात जारी कर दिए थे कि रेहान की हालत संभलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अब यह डिपार्टमेंट की साख का मसला बन चुका था। हफ्ते की सुबह जब डॉक्टर ने रेहान को डिस्चार्ज करने की इजाज़त दी तो अस्पताल का माहौल किसी मैदान जंग जैसा था। पुलिस पहुंच चुकी थी और इंस्पेक्टर ने वारंट लहराते हुए कहा, रेहान आजम, आपको 5 साल पुराने हिट एंड रन केस और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपका वीडियो बयान हमारे पास मौजूद है और अब आपके पास फरार का कोई रास्ता नहीं है। आजम ने तड़प कर कुछ कहना चाहा, मगर रेहान ने हाथ उठाकर बाप को रोक दिया। रेहान के चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था जो तूफान के बाद आता है। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा मत रोकें, ये इंसाफ है, मुझे जाने दें। मैं 5 साल भागता रहा मगर मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता था। आज पहली बार मुझे सुकून मिल रहा है। मुझे मेरे किए की सज़ा मिलने दें ताकि मैं खुद को इंसान कह सकूं। रेहान जब पुलिस वैन की तरफ बढ़ा तो उसकी चाल में वो पुरानी अकड़ नहीं थी, बल्कि एक नई आजिज़ी थी। ये वो कदम थे जो गुनाह से तौबा की तरफ उठ रहे थे। उसके पीछे अस्पताल के उस कमरे में डॉक्टर अमाद अपनी व्हील चेयर पर बैठा खिड़की से बाहर आसमान को देख रहा था, जहां बादल छट रहे थे और सूरज निकल रहा था। अमाद के होंठों पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट थी। रेहान को 5 साल कैद बामुशक्कत और भारी जुर्माने की सजा हो गई। इस दिल दहला देने वाली दास्तान का असल और गहरा सबक यह है कि इंतकाम का सबसे आला और बेहतरीन दर्जा यह है कि अपने दुश्मन को जान से मारने या मजूर करने के बजाय उसे उसके ज़मीर के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जिस्म के जख्म भर जाते हैं मगर ज़मीर का जख्म इंसान को जीते जी मार देता है। डॉक्टर अमाद ने साबित किया कि असल ताकत टांगों में नहीं बल्कि किरदार में होती है। अगर वो रेहान की टांगें काट देता तो सिर्फ एक माजूर पैदा होता, लेकिन उसने टांगें जोड़कर एक ताइब इंसान पैदा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कुदरत आपको अपने जालिम पर इख्तियार दे तो उसे माफ़ करके या कानून के कटहरे में खड़ा करके आप अपना कद आसमान तक बुलंद कर सकते हैं। रेहान ने तकब्बुर में आकर एक चलते फिरते इंसान से टांगें छीनी थी, मगर अमाद ने आजिज़ी में आकर एक रेंगते इंसान को चलना सिखाया ताकि वो जान सके कि रास्ता भागने के लिए नहीं बल्कि वापसी के लिए होता है। बस साबित हुआ कि दुनिया की कोई अदालत, कोई रिश्वत और कोई सिफारिश इंसान को उस वक्त तक नहीं बचा सकती जब तक मकाफाते अमल का पहिया पूरा नहीं हो जाता। और इंसान की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि वो अपने दुश्मन को हरा दे, बल्कि ये है कि वो दुश्मन के दिल में मौजूद बुराई को हरा दे। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।